بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بیان نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد قرآن اور سنت سے سکھانا اور سیکھنا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج جو ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہ گاروں کو سزا میں تاخیر کیوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حکمت میں بعض اوقات گناہ گاروں کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن اور حدیث میں بار بار بیان کیا گیا کہ سزا میں تاخیر اللہ تعالیٰ کی غفلت یا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی رحمت، اس کے انصاف اور لوگوں کو توبہ کرنے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت دینے کے اس منصوبے کا اظہار ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اعلان کرتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن تک مؤخر کرتا ہے جس دن آنکھیں خوف زدہ ہوں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ اور ناانصافی کے کام سے پوری طرح باخبر ہے، لیکن وہ اپنی حکمت میں جڑی وجوہات کی بنا پر سزا کو ملتوی کر دیتا ہے۔ ایک وجہ گناہ گار کو توبہ کرنے کی موقع دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی فوری سزا دیتا تو کوئی بھی زندہ نہیں بچتا، لیکن اپنی رحمت سے وہ انہیں اپنی طرف لوٹنے کا وقت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ النحل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر لوگوں پر ان کے ظلم کا الزام لگاتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مہینہ مدت تک مہلت دیتا ہے، اور جب ان کی میعاد آ جائے گی تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کو ملتوی کرنا گناہ گار کے لیے موت کے مقرر وقت یا روز جزا سے پہلے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ تاخیر کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی، الہی قانون لوگوں کو اس دنیا میں آزماتا ہے، انہیں نعمتیں اور وقت دونوں دیتا ہے تاکہ ان کی اندرونی حقیقت واضح ہو جائے۔ بعض اوقات جب لوگ گناہ کرتے ہیں اور انہیں فوری طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو وہ غلط طور پر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جبکہ حقیقت میں ایک خدائی منصوبہ کا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں ہے، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ ہمارا انہیں مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ تاخیر ہمیشہ رحمت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کا جمع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ آخرت میں اس کی سزا زیادہ اور ذلت امیز ہو۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4686 کی حدیث سے ملتا جلتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو بھاگنے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی، اور آپ کی رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوں، یقیناً اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاخیر کو کبھی بھی فرار نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ آخر کار سزا دیتا ہے تو وہ تیز اور سخت ہوتی ہے۔ سزا میں تاخیر کا تعلق بھی اللہ کی حلیم ہونے کی صفت سے ہے۔ ان انسانوں کے برعکس جو ظلم ہونے پر اجرت میں رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اللہ فوری طور پر سزا کو روکتا ہے۔ اللہ کے وہ فوری طور پر تباہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، وہ یہ صرف لوگوں کو اپنے طریقوں کو درست کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4239 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر ناگوار باتوں کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں صحت اور رزق عطا کرتا ہے۔
इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला इन लोगों को भी जिंदगी, रिज़्क और मौका फराहम करता है जो इसकी तौहीन करते हैं। इन्हें तौबा करने का काफी मौका फराहम करते हैं। ऐसी तहम्मुल से मुराद मौत तक रहमत का दरवाजा खुल रहा है, जिसके बाद तौबा नहीं होती। सजा में ताखीर दूसरों के लिए आजमाइश के तौर पर भी काम करती है। ये जांचना है कि वो जालिमों को आर्जी आसानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देख कर भी रास्तबाजी पर साबित कदम रहेंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह लोगों के लिए बुराई में जल्दी करता जैसा कि वो इनके लिए भलाई में जल्दी करता है, तो इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी होती। लेकिन हम इन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, इनकी सरकशी में भटकते रहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसकी हिकमत उजरत में सजा देने में शामिल नहीं है, बल्कि लोगों को इनकी मर्जी के मुताबिक छोड़ता है, जिससे इनका एहतसाब क़यामत के दिन ज्यादा होगा। इससे मोमिनों को सब्र का दर्स भी मिलता है, क्योंकि दुनिया में इंसाफ की ज़हरी ताकीर आर्जी है, क्योंकि आखिरत में इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला गुनाहगारों के लिए सजा में ताकीर करता है, क्योंकि वो रहीम है। इन्हें तौबा करने और माफी मांगने का वक्त देता है, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला है। इनके अमाल को फैसले से पहले मुकम्मल होने देता है, और क्योंकि वो अक्लमंद है, इस अमल में गुनाहगारों और मोमिना दोनों को आजमाइश करता है। ताखीर को कभी भी रजामंदी या फरमोशी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह गफर की आयत नंबर 3 में वादा किया है, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला, कसरत का मालिक, इसके सिवा कोई महमूद नहीं, इसी की तरफ जाना है। इस तरह अगरचे गुनाहगार आर्जी मोहलत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि एहतसाब नागज़ीर है। मोमिन के लिए बिला तख़ीर तौबा करने की याद दहानी है, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ वक्त हिसाब किताब से पहले निजात का मौका है। हम आज की इस गुफ्तगू को यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं, और अपनी आज़ाना दुआ के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, हमारे दिलों को पाक कर, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहलो अय्याल और हमारे ईमान में बरकत अता फरमा, और हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।